सेक्शन 2.3 कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। आप इससे पहले आप देख रहे हैं कि हम सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को लेके चल रहे हैं। दो प्रॉपर्टी डिस्कस की, एक हमने फील्ड प्रॉपर्टी डिस्कस की और आपने देखा कि ये दोनों में है, सेट ऑफ रैशनल नंबर भी फील्ड बना गया, सेट ऑफ रियल नंबर्स भी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज, ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी दोनों में है, सेट ऑफ रैशनल नंबर भी ऑर्डर्ड सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर भी ऑर्डर्ड सेट है। अब हम ऐसी प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं जो इन दोनों में फर्क कर देगी, जो सेट ऑफ रियल नंबर में होगी जबकि सेट ऑफ रैशनल नंबर में नहीं होगी। ठीक है, ऑलरेडी हम उसको पॉइंट आउट कर चुके हैं, उस तरफ एक स्टेप बढ़ा चुके हैं हम, और वो ये है कि हम साबित कर चुके हैं कि ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 2 हो, यानी स्क्वायर रूट 2 सेट ऑफ रियल नंबर में तो है, लेकिन ये सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर में नहीं है। इस वजह से, इन गैप्स की वजह से सेट ऑफ रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज सेट ऑफ रियल नंबर से मुख्तलिफ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा चलें, इस कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी पे जाने के लिए हम एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से कुछ डेफिनेशंस देंगे और फिर हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी पे बात कर सकेंगे। अच्छा, ये आपके सामने कुछ डेफिनेशंस हैं, सुप्रीमम और इन्फीमम की तरफ हम जाना चाह रहे हैं। अच्छा, डेफिनेशंस, लेट S be a non-empty subset of R। अब यहाँ अंडरस्टूड है कि R सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, उस पर ऑर्डर पाया जा रहा है लेस इक्वल का, और S एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, यानी ये नॉन एम्प्टी है और ये सबसेट है R का। एक ऐसा रियल नंबर, अब याद रखिएगा मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, S के एलिमेंट की बात नहीं कर रहा। एक ऐसा रियल नंबर U अगर एग्जिस्ट करता हुआ कि S का हर एलिमेंट उससे लेस इक्वल है, यानी उससे बड़ा नहीं है, एक ऐसा रियल नंबर U such that every element of S is less equal to U, यूं कह सकते हैं ऐसा रियल नंबर U जिससे बड़ा कोई नंबर आपके सेट में ना हो, उसे कहते हैं अपर बाउंड, और ऐसे सेट को कहते हैं बाउंडेड अबव। अच्छा, ऐसा रियल नंबर W जिससे छोटा कोई नंबर फिर आपके सेट S में ना हो, उसे कहते हैं लोअर बाउंड, और आपका सेट कहलाता है बाउंडेड बिलो। और आपका सेट बाउंडेड कब कहलाएगा? जब वो बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो भी हो। अगर वो खाली बाउंडेड अबव हो, बाउंडेड बिलो ना हो, तो उसे अनबाउंडेड कह सकते हैं आप। अगर वो खाली बाउंडेड बिलो हो, बाउंडेड अबव ना हो, इन जनरल उसे भी अनबाउंडेड कह सकते हैं आप। और अगर ना वो बाउंडेड बिलो हो, ना बाउंडेड अबव हो, तब भी वो अनबाउंडेड कहलाएगा। यानी बाउंडेड सिर्फ उस सूरत में कहलाएगा अगर बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड अबव भी हो। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, हम लेके मैं यहाँ थोड़ा सा आपको आइडिया देता चलूँ। साल के तौर पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसका इन्फीमम 1 है, छोटे से छोटा एलिमेंट है इसमें 1 लेकिन लार्जेस्ट कोई नहीं, अपर बाउंड भी कोई नहीं, बाउंडेड अबव नहीं है, तो इस सेट को आप बाउंडेड नहीं कह सकते। खा इसका इन्फीमम मौजूद भी हो लेकिन सुप्रीमम नहीं है, अपर बाउंड नहीं है, बाउंडेड अबव नहीं है, इसे आप बाउंडेड नहीं कह सकते। ठीक है, मजीद बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, हम ये बात आगे चल के करने लगे हैं। एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। S एक सेट है X इन R, X इज लेस देन 2, इसको आप इंटरवल की फॉर्म में यूं लिखते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी टू प्लस 2, इस तरह से ओपन इंटरवल। S आपका ये सेट है। अब आप देख सकते हैं कि ये सेट बाउंडेड अबव है। कैसे बाउंडेड अबव है कि 2 से बड़ा कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, तो 2 इसका अपर बाउंड हो गया। ये अगर रियल लाइन है, ये 2 है, 2 इसका अपर बाउंड हो गया। ठीक है, और अब अगर 2 अपर बाउंड है तो फिर 2 के राइट साइड पे जितने भी रियल नंबर है ना, ये सारे इसके अपर बाउंड हो गया। ठीक है, और ये सेट बाउंडेड अबव हो गया। लेकिन इस वक्त ये बाउंडेड बिलो नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई रियल नंबर आपके पास नहीं है जिससे छोटा कोई नंबर इसमें ना हो। आप जो भी रियल नंबर लेंगे उससे छोटा नंबर भी इस सेट में मौजूद है, लिहाजा ये बाउंडेड बिलो नहीं है, लेकिन ये बाउंडेड अबव है। इन जनरल अगर आपसे बाउंडेडनेस पूछा जाए तो आप कहेंगे दिस इज अनबाउंडेड, इवन दो इट इज बाउंडेड अबव बट बाउंडेड बिलो नहीं है। अगर दोनों होते तो फिर इसे बाउंडेड कहते। अच्छा, कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ से अब आप देखें।
اپر باؤنڈس کے بارے میں اور لوور باؤنڈس کے بارے میں ایک ڈائیگرام بڑی زبردست یہ بنی ہوئی ہے. اس کی مدد سے ہم اب کچھ چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں ذرا 2 ڈیفینیشن اور ساتھ لے کے چلتے ہیں. لیٹ ایس بی اے نان ایمٹی سب سیٹ آف آر, اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ باؤنڈیڈ بھی ہے. if S is bounded above, فرض کریں S bounded above ہے, ہاں وہ bounded below نہ بھی ہوگا. اے نمبر U, ایک ریئل نمبر U, اس سیٹ اس باؤنڈیڈ ابو سیٹ کا سپریمم کہلائے گا اگر نمبر 1 پہلی شرط وہ اپر باؤنڈ ہو. آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر یہ سیٹ باؤنڈیڈ ابو ہے اور یہ اس کا اپر باؤنڈ ہے تو رائٹ سائڈ پہ پڑے ہوئے سارے ریئل نمبر اس کے اپر باؤنڈ ہیں. آل دیز آر اپر باؤنڈز آف ایس. تو ایک بات تو آپ نے جان لی کہ اپر باؤنڈز یونیک نہیں ہوتا, اپر باؤنڈ انفینیٹلی مینی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سارے اس کے اپر باؤنڈ ہیں. اب کوئی بھی ان میں سے سپریمم کب ہوگا؟ کوئی بھی ریئل نمبر یو اس سیٹ کا سپریمم ہوگا اگر وہ 2 شرائط پوری کرے. نمبر 1 وہ اپر باؤنڈ ہو, وہ اس ایریا میں ہو, اپر باؤنڈ ہو. نمبر 2 اگر وی کوئی دوسرا اپر باؤنڈ ہو اس کے علاوہ تو یو لیس اکول ٹو وی ہو, یعنی یو سے بڑا کوئی اپر باؤنڈ یعنی یو سے چھوٹا کوئی اپر باؤنڈ نہ ہو. یو لیس اکول ٹو وی فار ایوری اپر باؤنڈ آف ایس کا مطلب ہے کہ باقی جو بھی اپر باؤنڈ ہے اس کے وہ یو سے چھوٹے نہیں ہیں, یو ہی سب سے چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ یو از دا لیسٹ اپر باؤنڈ, اور لیسٹ اپر باؤنڈ کو آپ سپریمم بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر سے نوٹ کر لیں, ادھر سارے اس کے اپر باؤنڈ پڑے, اپر باؤنڈ کا سیٹ انفائنائٹ ہے, ان میں سے جو سب سے چھوٹا ہے جس سے بڑا کوئی اپر باؤنڈ نہیں ہے اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. ایک یہ کہ وہ سب سے چھوٹا ہے, اس سے بڑھ کے یہ کہ وہ سیٹ کے قریب ترین ہے, اس سے بڑھ کے یہ کہ وہ پہلا اپر باؤنڈ ہے جس نے سیٹ کو واقعتاً اپنی پوری فورس سے روکا ہے اور سیٹ کے ایلیمنٹس کو آگے نہیں بڑھنے دیا. یہ ہمارا سپریمم ہے. اور اگلی بات یہ یونیک ہے, صاف ظاہر ہے ریئل نمبر ہے اور یہ یونیک ہے کیونکہ اس سے علاوہ جو بھی لیں گے نمبر یا اس سے چھوٹا ہوگا یا اس سے بڑا ہوگا. اس سے چھوٹا ہوگا تو وہ سیٹ کا ایلیمنٹ بن جائے گا, یہ باؤنڈری پہ پڑا ہے. اس سے بڑا ہوگا تو وہ سپریمم نہیں رہے گا, وہ سب سے چھوٹا نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, یاد رکھیں. اسی طرح سیم از دا کیس فار انفیمم. انفیمم کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں لینا پڑے گا ایک باؤنڈیڈ بلو سیٹ. ہم نے ایک باؤنڈیڈ بلو سیٹ لے لیا. اچھا, یہ سیٹ باؤنڈیڈ بلو ہے. باؤنڈیڈ بلو کب ہوتا ہے؟ جب اس کا لوور باؤنڈز ہوں, اور اگر ایک لوور باؤنڈ ہے اس سے چھوٹے سارے نمبر اس کے لوور باؤنڈ ہیں. دس از دا لوور باؤنڈز آف ایس, اور یہ انفینیٹلی مینی ہے. کوئی بھی نمبر ریئل نمبر ڈبلیو اس کا انفیمم کب کہلائے گا؟ یعنی ریئل نمبر ڈبلیو. نمبر 1 پہلی شرط اسے یہ پوری کرنی پڑے گی کہ وہ لوور باؤنڈ ہو, ڈبلیو از دا لوور باؤنڈ آف ایس. دوسری شرط یہ پوری کرنی پڑے گی کہ اگر ٹی کوئی اور لوور باؤنڈ ہے تو ٹی از لیس اکول ٹو ڈبلیو, تاکہ ڈبلیو سے بڑا کوئی لوور باؤنڈ نہ ہو تو آپ کہیں گے ڈبلیو گریٹسٹ لوور باؤنڈ ہے, اسے ہم انفیمم بھی کہتے ہیں. اگین نوٹ کر لیں فرق, لوور باؤنڈز انفائنائٹ ہو سکتے ہیں, انفیمم کیا ہوگا؟ وہ یونیک ہوگا, اور اس کی بھی وہی فضیلتیں ہیں. نمبر 1 یہ ان میں بڑا ہوگا لوور باؤنڈ میں سب سے. نمبر 2 یہ قریب ترین ہوگا سیٹ کے, باقی لوور باؤنڈ دور ہے سیٹ کے, یہ باؤنڈری پہ ہوگا, قریب ترین ہوگا, باؤنڈری پہ ہوگا. اس کا ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے, اس کا ایلیمنٹ نہیں بھی ہو سکتا ہے اس کا. اچھا, اس کے علاوہ یہ وہ پہلا ایلیمنٹ ہے لوور باؤنڈ میں سے جس نے آگے بڑھ کے سیٹ کو روکا ہے, اس سے پیچھے نہیں جانے دیا سیٹ کے ایلیمنٹس. دیٹس وائی یہ دونوں بڑے خوبصورت قسم کے لوور اپر باؤنڈ ہے ہمارے لیے, انفیمم اور سپریمم. ایک یہ یونیک ہے, دوسرا یہ سیٹ کے قریب ترین ہے, تیسرا انہی کی تو ساری محنت ہے, انہوں نے تو سیٹ کو باؤنڈ کیا. ٹھیک ہے, اور آگے چل کے آپ دیکھیں گے چوتھی بات کہ یا تو یہ ایس کے اندر موجود ہوں گے یا ایس کے اندر پوری ایک برات ہوگی, ایک پورا سیکوینس ہوگا جو اسے کنورج کرے گا. اتنی یہ اہم ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب بہت ساری ایگزامپلس کے ساتھ ہم اپنا یہ کانسیپٹ مزید اسٹرانگ بنا سکتے ہیں. آگے چل کے دیکھتے ہیں ہم اسے. اچھا, اب آپ کچھ زیادتیاں کرتے ہیں, وہ نہیں کرنی آپ نے. میں آپ کو یہ بڑا زور دے کے یہ بات بتا رہا ہوں کہ دیکھو بچوں, سپریمم ڈھونڈنے کے لیے
ہر سیٹ کا سپریمم نہیں ڈھونڈا جا سکتا، نہ ہوتا ہے. سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ سیٹ جس کا آپ آر کے اندر سپریمم ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ نان ایمٹی ہو اور وہ باؤنڈیڈ ابو ہو، یعنی اس کا اپر باؤنڈ ضرور ملے آپ کو. اگر کوئی سیٹ نان ایمٹی ہو اور وہ باؤنڈیڈ ابو بھی ہو، آپ نے تب اس کے سپریمم پہ سوال اٹھانا ہے، تب اسے ڈھونڈنا ہے، تب اس کی باتیں کرنی. ادروائز کبھی کسی ایگزامپل کو یوں نہیں کوڈ کرنا کہ وہ سیٹ باؤنڈیڈ ابو ہے ہی نہیں اور آپ کبھی اس کے سپریمم کی بات کر رہے ہیں، کبھی اس کے اندر سپریمم پراپرٹی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نو، جب تک وہ نان ایمٹی سیٹ باؤنڈیڈ ابو نہیں ہو جاتا آپ نے سپریمم کو نہیں چھیڑنا. اور جب تک وہ باؤنڈیڈ بلو سیٹ، جب تک کوئی نان ایمٹی سیٹ باؤنڈیڈ بلو نہیں ہوگا، آپ نے اب زیادتی کریں گے اگر آپ اس کے انفیمم کا سوال کریں گے اور اس کے انفیمم کو زیر بحث لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے، اچھا آگے چلتے ہیں. There are 4 possibilities for a non-empty subset S of R. کوئی نان ایمٹی سب سیٹ لے لیا اب آپ نے، 4 حالتیں ہیں. نمبر 1، have both supremum and infimum. ہو سکتا ہے اس کا سپریمم بھی ہو اور انفیمم بھی ہو، اس صورت میں صاف ظاہر ہے وہ باؤنڈیڈ ابو بھی ہوگا، باؤنڈیڈ بلو بھی ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریمم ہے اس کا، انفیمم نہیں. ٹھیک ہے، وہ باؤنڈیڈ بلو نہ ہو تو انفیمم نہیں ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے انفیمم ہو سپریمم نہ ہو، وہ باؤنڈیڈ ابو نہ ہو تو سپریمم نہیں ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے نہ سپریمم ہو اس کا، نہ انفیمم ہو، نہ وہ باؤنڈیڈ بلو ہو نہ وہ باؤنڈیڈ ابو ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ we also wish to stress that in order to show that U is supremum of S for some non-empty subset of S, we need to show both the properties. کہ بھائی نمبر 1 وہ اپر باؤنڈ ہے، یہ ثابت کرو پہلے، پھر یہ ثابت کرو کہ اگر کوئی اور اپر باؤنڈ ہے تو وہ اس سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ ہوگی کچھ پراپرٹیز. آگے اب آپ دیکھیں ہم اپنی شرائط کو سپریمم انفیمم کی یوں بھی بیان کر سکتے ہیں، اور یہ بڑا اپلیکیبل میتھڈ ہے یوز کرنے کا. وہ یہ ہے، نمبر 1، the following statement about upper bound of S are equivalent. 4 باتیں جو آپ کر سکتے ہیں اپر باؤنڈ کے بارے میں. نمبر 1، if V is any upper bound of S then U is less equal to V. یہ اپر باؤنڈ نہیں، یہ سپریمم کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اسے یاد رکھیں. 4 باتیں ہم کر سکتے ہیں سپریمم کے بارے میں کہ اگر V کوئی دوسرا اپر باؤنڈ ہے تو وہ سپریمم سے چھوٹا نہیں ہو سکتا. نمبر 1. اچھا، دوسری بات، اگر کوئی ریئل نمبر U سے چھوٹا ہے تو وہ اپر باؤنڈ نہیں ہو سکتا. ملتی جلتی بات ہے. تیسری بات، اگر کوئی ایلیمنٹ، اگر کوئی ریئل نمبر ہے U سے چھوٹا، Z is less than U سے چھوٹا کوئی اگر ریئل نمبر ہے تو پھر آپ کو اس سیٹ میں ایک ایلیمنٹ ضرور ایسا مل جائے گا جو اس Z سے بڑا ہوگا. ٹھیک ہے، کیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھو آپ نے طے کر لیا کہ آپ کا سیٹ باؤنڈیڈ ابو ہے اور U اس کا سپریمم. اب ادھر سیٹ کے ایلیمنٹ پڑھیں، یہاں اپر باؤنڈ پڑھیں. اب کسی اپر باؤنڈ کی تو ضرورت ہے نہیں کہ وہ U سے ادھر ہو جائے کیونکہ یہ اسمالسٹ ہے، یہ لیسٹ ہے. اس کا مطلب اگر کوئی نمبر Z آپ لیتے ہو یہاں پہ تو وہ اپر باؤنڈ تو ہو نہیں سکتا. پہلی بات، دس از ناٹ این اپر باؤنڈ، یہ بات تو کلیئر ہے، یہ اپر باؤنڈ نہیں ہے. اب جبکہ یہ اپر باؤنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ سیٹ کا ایک ایلیمنٹ پڑا ہوگا اس Z اور سپریمم کے درمیان میں. کیوں؟ فرض کرو آپ نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں نہیں، آپ کہتے ہیں کوئی ایلیمنٹ سیٹ کا ایسا ہے ہی نہیں جو Z سے بڑا ہو، تو پھر تو S is less equal to Z for all S in S. تو یہ تو ڈیفینیشن اپر باؤنڈ کی. پھر تو آپ کہہ رہے ہیں Z اپر باؤنڈ ہے سیٹ کا. اب کیونکہ Z اپر باؤنڈ تو ہے نہیں، ڈیسائیڈ ہو گیا یہ بات کہ U سے چھوٹا کوئی ایلیمنٹ تو اپر باؤنڈ ہو نہیں سکتا. اب ماننا، اس کا مطلب ہے کہ یہ کنٹراڈکشن ہو گئی. اب آپ کو ماننا پڑے گا کہ اگر Z لیس ہے U سے تو Z اور U کے درمیان میں اسپیشلی Z سے بڑا ایک ایلیمنٹ اس سیٹ میں ضرور پایا جائے گا، SZ. اس کا میں بڑا فائدہ ہوگا کہ جا کے دیکھیے گا.
यही बात यूं भी की जा सकती है एक और तरीके से, और ये बड़ा एप्लीकेबल है ये भी रिजल्ट, कि अगर u सुप्रीमम है सेट S का, और तो फिर एप्सिलॉन जो भी आप रियल नंबर ले लें, u माइनस एप्सिलॉन साफ जाहिर है u माइनस एप्सिलॉन u से छोटा हो जाएगा। अभी रिजल्ट आपने पढ़ा वो लगाएं तो u माइनस एप्सिलॉन फिर अपर बाउंड नहीं रहेगा, और जब वो अपर बाउंड नहीं रहेगा तो हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा सेट के अंदर जो उससे बड़ा होगा। u माइनस एप्सिलॉन इज स्ट्रिक्टली लेस देन s एप्सिलॉन। ठीक होगी बात। अब यही बातें आप इन्फिमम के लिए भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। जब आप इन्फिमम की बात करेंगे और आप कहेंगे कि हमारे पास W है इन्फिमम सेट S का, नंबर 1, पहली बात ये होगी कि अगर T कोई दूसरा लोअर बाउंड है तो T इज लेस इक्वल टू W, क्योंकि W इन्फिमम है तो ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, W इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। कोई दूसरा लोअर बाउंड आप लेते हैं वो उससे लेस इक्वल होगा। नंबर 2, अगर इससे बड़ा कोई एलिमेंट लेते हैं आप, ठीक है, कोई बड़ा एलिमेंट आप इससे लेते हैं S, W इज लेस इक्वल टू S, S इज ग्रेटर इक्वल टू W, तो फिर S लोअर बाउंड नहीं होगा क्योंकि सबसे बड़ा तो W है। W से बड़ा कोई एलिमेंट लेते हैं तो वो लोअर बाउंड नहीं होगा। तीसरी बात, अगर कोई एलिमेंट आप ऐसे ही उठाते हैं W से बड़ा, ठीक है, W क्योंकि इन्फिमम है, Z ये पड़ा है, तो फिर यहाँ पे सेट का एक एलिमेंट जरूर होगा SZ जो उससे छोटा होगा। नंबर 4 उसी तरह से कि अगर आपके पास कोई एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर है, आप W में ऐड कर देते हैं तो वो W से बड़ा हो जाएगा, फिर लोअर बाउंड तो नहीं रहेगा, तो लिहाजा उसमें के लिए फिर आपके पास सेट में एक एलिमेंट ऐसा पाया जाएगा जो लेस होगा उससे। यही 4 बातें इन्फिमम के लिए हमने कर ली। अब आप इसे बड़ा क्विकली देख सकते हैं। A number u is the supremum of a non-empty subset if and only if u satisfies the following 2 conditions. Number 1, s is less equal to u for all s। ये डेफिनेशन है अपर बाउंड की कि s के अंदर इससे बड़ा कोई एलिमेंट ना हो, u अपर बाउंड बन गया। फिर अगर v छोटा है u से, यानी if v is a real number less than u, then there exists an element in s which is greater than v। ये दोनों बातें आप अब एज ए डेफिनेशन आप यूज कर सकते हैं और इससे बहुत सारे रिजल्ट्स प्रूव होते हैं। अच्छा, एक इससे भी ज्यादा जो जिसकी एप्लीकेशन है वो ये डेफिनेशन है सुप्रीमम की, एन अपर बाउंड u of a non-empty set S in R is the supremum of S if and only if for every epsilon greater than 0 there is an element in S such that u minus epsilon is less than। इसकी मैं डिटेल आपको बता चुका हूँ। अब ये एज ए डेफिनेशन यूज हो गया कि एक नंबर u S का सुप्रीमम होगा अगर हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए जब आप u माइनस एप्सिलॉन लेंगे तो साफ जाहिर है वो अपर बाउंड नहीं रहेगा, तो फिर एक एलिमेंट यहाँ पाया जाएगा एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग सच दैट u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन s एप्सिलॉन। ठीक, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम की डेफिनेशन के मुताबिक। इसे याद रखते जाएं, सारे पॉइंट्स हमारे आगे आने वाले थ्योरम्स के प्रूव में यूज होते हैं। अच्छा, देयर आर सम एग्जांपल्स। अब इससे हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल 1 देखें। इफ ए नॉन एम्प्टी सेट S1 हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके फाइनाइट एलिमेंट है 1 2 3 10। ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट एग्जांपल है कि अगर आपके पास एक फाइनाइट सेट है, ये दिस इज नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट ऑफ आर, तो फाइनाइट की खूबी ये होती है कि उसके अंदर एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है और एक उसके अंदर लार्जेस्ट एलिमेंट भी होता है। काम हमारा बड़ा आसान हो जाता है। वही जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो उसका इन्फिमम बन जाता है और जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो सुप्रीमम बन जाता है। हमारी तलाश खत्म हो जाती है। अगर किसी सेट के अगर कोई फाइनाइट हो, लाजमी बात है उसके अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी होता है, लार्जेस्ट भी होता है, क्योंकि ये टोटली ऑर्डर्ड सेट है। तो जो स्मॉलेस्ट होगा वही इन्फिमम होगा, लार्जेस्ट होगा वही सुप्रीमम होगा, लिहाजा अब आपको परेशानी खत्म होगी। अच्छा, ये तो था फाइनाइट केस। अगर आपके पास एक इनफाइनाइट सेट हो, इंटरवल मिसाल के तौर पर वो भी इनफाइनाइट होते हैं, जैसे कि ये इंटरवल दिया हुआ है 0 लेस इक्वल टू है, मैं ऐसे इंटरवल की फॉर्म में यूं लिखूंगा 0 1 क्लोज इंटरवल। अब ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट और लार्जेस्ट एलिमेंट मिल गया आपको। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है, सबसे बड़ा एलिमेंट 1 है, लिहाजा इसमें परेशानी खत्म। जो स्मॉलेस्ट है वो इन्फिमम है, जो लार्जेस्ट है वो सुप्रीम। ये तो तय हो गया, अगर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट हुए
وہی سپریمم اور انفیمم ہوگی، لہذا ہماری پریشانی ختم ہے. اچھا اس کے برعکس ایک انٹرول اگر یوں لے لیا جائے 0 1 اوپن انٹرول، اب اس کے اندر نہ اسمالسٹ ایلیمنٹ ہے کوئی، کیونکہ 0 تو ہے نہیں شامل، اور نہ لارجسٹ ایلیمنٹ ہے کوئی. کسی بھی انٹرول میں، کسی بھی اوپن انٹرول میں نہ اسمالسٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے نہ لارجسٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے. ایون دین یاد رکھ لیں اگر کوئی انٹرول ہوا ریئل لائن کا تو اس کے جو باؤنڈری پوائنٹس ہیں یہی اس کے انفیمم اور سپریمم ہے. لیفٹ ہینڈ پوائنٹ کو آپ انفیمم کہہ دیں گے، رائٹ ہینڈ پوائنٹ کو آپ سپریمم کہہ دیں گے. یہ بھی آبزرو کر لیں کہ یہ جو پوائنٹ ہیں سپریمم اور انفیمم، یہ اس نان ایمٹی سیٹ ایس میں خواہ ہو نہ ہو، اس بحث میں نہیں جاتے. ابھی ان کی ایگزسٹنس کے لیے ضروری نہیں کہ اسی میں ان کا ریئل نمبر ہونا ضروری ہوتا ہے، اور یہ 0 1 خواہ ایس میں نہیں ہے، ریئل نمبر ایسے ہیں، لہذا یہ انفیمم اور سپریمم ہے. یہاں پہ اب بڑھتے ہیں اپنے مین ریزلٹ کی طرف، دا کمپلیٹنس پراپرٹی آف آر. اسے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو پراپرٹی ہے ہم آرڈر پراپرٹیز سے یا فیلڈ پراپرٹیز ہم یہ پروو نہیں کر پاتے. یعنی آرڈر اور فیلڈ پراپرٹیز کی مدد سے آپ کمپلیٹنس نہیں پروو کر پاتے. ٹھیک ہے، اور یعنی وٹ از دا اسٹیٹمنٹ آف کمپلیٹنس پراپرٹی. اسٹیٹمنٹ کیا ہے کمپلیٹنس پراپرٹی؟ کمپلیٹنس پراپرٹی کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اگر سیٹ آف آل ریئل نمبر میں کوئی بھی نان ایمٹی باؤنڈیڈ اباؤ سیٹ ہو، یہ ایس نان ایمٹی ہے، باؤنڈیڈ اباؤ کا مطلب آپ کو کوئی ایک اس کا اپر باؤنڈ مل گیا تو وہ باؤنڈیڈ اباؤ ہے. اب تلاش شروع ہوگی سپریمم کی. اگر ایس کوئی بھی نان ایمٹی سب سیٹ ہے جو کہ باؤنڈیڈ اباؤ ہے تو پھر تلاش شروع ہوگی سپریمم کی. کمپلیٹنس پراپرٹی یہ ہے کہ آپ کے جب بھی کوئی نان ایمٹی باؤنڈیڈ اباؤ سیٹ ہوگا نا اس کا سپریمم ضرور ایگزسٹ کرے گا سیٹ آف آل ریئل نمبر. یہ سپریمم پراپرٹی، اسی کو سپریمم پراپرٹی کہتے ہیں، اسی کو کمپلیٹنس پراپرٹی بھی کہتے ہیں. کیونکہ اگر یہ پراپرٹی آ جائے آگے چل کے ہم پروو کر دیں گے جس سیٹ میں سپریمم پراپرٹی ہوتی ہے اس میں باؤنڈیڈ بلو سیٹ کے لیے انفیمم پراپرٹی بھی ہوتی ہے، لہذا وہ پرابلم نہیں رہے گا ہمارے لیے. ٹھیک ہے، اب اسے ذرا یاد کر لیں. اور یہ ریئل نمبر سسٹم کی یہ پراپرٹی ہے کہ in set of all real numbers, if S is a non-empty bounded above set, then their supremum must exist. وہ ضرور ایگزسٹ کرے گا، اسے وہاں سے لے لیں گے. This is called completeness property. اور اس کے بعد ثابت ہو جائے گا کہ R جو ہے وہ ایک complete ordered field، یہ تینوں خوبیاں رکھتا ہے. The completeness property of R. Every non-empty set of real number that has an upper bound also has a supremum in S. ٹھیک ہے، اچھا اسی کی مدد سے آپ انفیمم کے بارے میں بھی اگر یہ سپوز کر لیں تو آپ کے لیے پرابلم نہیں ہوگا کہ آپ انفیمم کے لیے بھی یہ پروو کر دیں. مثال کے طور پہ this property is called supremum property. Analog of this property for infimum can also be deduced as follows. Suppose S is a non-empty subset of R which is bounded below. اب آپ باؤنڈیڈ ابو کے لیے تو سپوز کر چکے ہیں، اب آپ نے باؤنڈیڈ بلو سیٹ لے کے اس کے لیے پروو کرنا ہے کہ اس کے اندر بھی پراپرٹی یعنی انفیمم پایا جائے گا. Suppose that S is a non-empty subset of R that is bounded below. یہ باؤنڈیڈ بلو ہے. اچھا دین اس کا جو نیگیٹو سیٹ ہوگا مائنس ایس، سپوز وہ یہاں پہ ہے، وہ کیسا ہوگا؟ اس کے ایلیمنٹ ریورس فرض کرو یہاں 0 ہے، یہ پازیٹیو ہے، وہ نیگیٹو ہو جائے گا یوں کر کے. اگر یہ باؤنڈیڈ بلو تھا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ باؤنڈیڈ ابو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا اگر یو اس کا یہاں پہ یو اگر اس کا سوری یہ سیٹ ہے، اب کیونکہ یہ سیٹ ہے باؤنڈیڈ ابو تو آپ فرض کر چکے ہیں اگر کوئی باؤنڈیڈ ابو ہوا اس کا آپ کے پاس سپریمم ضرور ہوگا. فرض کرو یہ ہے سپریمم مائنس یو. ٹھیک ہے، اچھا تو پھر کیا ہوگا؟ جتنا ڈسٹینس 0 سے لے کے یہاں تک ہے اگر یہ لینتھ یو ہے تو یہاں پہ پلس یو ہو جائے گا. اگر یہ مائنس یو ہوا سپریمم ایس کا اور ایگزسٹ کرنا لازمی ہے، سپریمم پراپرٹی آپ سپوز کر چکے ہیں، تو پھر یو کیا ہوگا؟ وہ انفیمم ہوگا ایس کا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر سپریمم مل گیا مائنس یو تو پھر یہ انفیمم یو تو مل ہی گیا. ٹھیک ہے، اور دوسری بات آپ کو ایک بڑا زبردست ریزلٹ مل گیا یہاں پہ. یاد رکھیں کہ انفیمم آف اے سیٹ از اکول ٹو مائنس سپریمم آف مائنس ایس. اسے آپ آسانی سے پروف بھی کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. دس از آلسو ویری امپورٹنٹ ٹو اٹ. اچھا نیکسٹ دیکھ لیں. یہ ایکسرسائز میں بہت اچھے ریزلٹس پڑے ہیں, ضرور اس کو ریڈ کریں. سپریمم, انفیمم, لوور باؤنڈ, اپر باؤنڈ, یہ رزلٹ پڑا ہے کوشچن نمبر 6 میں, یہ رزلٹ پڑا ہے کوشچن نمبر 7 میں, کوشچن نمبر 8 میں, ٹھیک ہے, کوشچن نمبر 9 میں. یہ بڑا زبردست رزلٹ ہے کوشچن 9 میں, یہ بڑا امپورٹنٹ رزلٹ ہے ہمارے لیے. کوشچن 11 زبردست, 10 بہت زبردست, ٹھیک ہے. یہ سارے رزلٹس ہیں جنہیں آپ اگنور نہیں کر سکتے. اچھا نیکسٹ ون از ایپلیکیشنز آف دس سپریمم پراپرٹی. اب اس سپریمم پراپرٹی کی مدد سے بڑے زبردست قسم کے ریزلٹس ہیں جنہیں ہم پروو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جنہیں ہم خالی آرڈرڈ پراپرٹیز یا فیلڈ پراپرٹیز کی مدد سے پروو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. کچھ پراپرٹیز ہیں, یاد رکھیں سپریمم انفیمم کی, بہت آبویس لگ رہی ہے آپ کو. نمبر 1 سپریمم آف اے پلس ایس. اے اب ایک سنگل ایلیمنٹ ہے جو ایس کے ہر ایلیمنٹ میں ایڈ ہو رہا ہے, is equal to a plus supremum of s. Same is the case for infimum. Infimum کے لیے آپ کہیں گے infimum of a plus s is equal to a plus infimum of s. ٹھیک ہے, یہ بات آپ کو یاد رہے گی. اسی طرح if a number a is less equal to b, then for all a نے b and b, then supremum of a is also less equal to supremum of b. ایک اور رزلٹ آپ کو یہاں یاد کر لیں, وہ بہت زبردست رزلٹ ہے. اگر a سب سیٹ ہے b کا تو انفیمم کے لیے ریورس ہو جائے گا. انفیمم آف بی از لیس اکول ٹو انفیمم آف اے, اور انفیمم آف اے ذات خود کیا ہے, وہ لیس اکول ہے اپنے ہی سپریمم کے, اور سب سیٹ کی صورت میں سپریمم کے لیے انیکوالٹی سیم رہے گی. سپریمم آف اے از لیس اکول ٹو سپریمم آف اے. دس از ویری 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 امپورٹنٹ. اندر امپورٹنٹ پراپرٹی از کہ سپریمم آف اے ایس دس از سیم ایز اے ایس, اے سپریمم ایس if a is positive and this is equal to a infimum of s, یہ infimum میں بدل دے گا if a is negative. Same is the case with infimum property. So these are the properties. اور بہت سی properties ہیں جن کے لیے ہمیں چیپٹر سیکوینس سیریز اور ڈفرینٹ کانسیپٹ کا سہارا لینا پڑے گا, جس کی وجہ سے میں یہاں ہولڈ کر کے اس موقع پہ آپ کو یہاں سے ریزیوم کرتا ہوں. نیکسٹ ٹاپک آ گیا فنکشنز کا, کہ فنکشنز کے باؤنڈیڈ بلو, باؤنڈیڈ ابو, اور یہ ساری کہانی کیا بنتی ہے. فرض کریں ایک فنکشن آپ کے پاس ہے اے سیٹ سے آر پہ, ریئل ویلیوڈ فنکشن ہے. تو اس کی جو رینج ہے ایف آف اے, جسے آپ ڈومین بھی کہتے ہیں, جسے آپ رینج کہتے ہیں, یعنی اے ڈومین ہے, ایف آف اے یہ رینج ہے. ایف آف اے سے مراد فنکشن کی ویلیوز ہیں. جب ایکس آپ ڈومین سے لیں گے, سیٹ آف آل دا ویلیوز آف دس فنکشن. یاد رکھیں رینج سے کیا مراد ہے, سیٹ آف آل امیجز آف دس فنکشن. اب یہ سیٹ ایک سب سیٹ ہے آر کا, سیٹ آف آل ریئل نمبر کا. اگر یہ سیٹ جسے آپ رینج کہہ رہے ہیں, اگر یہ ایز اے نان ایمٹی سب سیٹ آف آر, اگر یہ باؤنڈیڈ ابو ہوا تو آپ کہیں گے فنکشن باؤنڈیڈ ابو ہے. اگر یہ باؤنڈیڈ بلو ہوا تو آپ کہیں گے فنکشن باؤنڈیڈ بلو ہے, ٹھیک ہے. اور اگر یہ باؤنڈیڈ ابو بھی ہوا, باؤنڈیڈ بلو بھی ہوا, تو آپ کہیں گے کہ آپ کا فنکشن باؤنڈیڈ ہے. اس صورت میں کیا ہوگا, آپ کو یہاں ایک لوور باؤنڈ مل جائے گا ایف آف ایکس کے لیے, ایک آپ کو اپر باؤنڈ مل جائے گا ایم. اور فرض کرو کہ یہ آپ کا فنکشن یہاں کہیں ہے, یہ ایم ہے, اور یہ ہے کیپیٹل ایم, یہاں کہیں 0 آ رہا ہے. تو اگر ایسی صورتحال ہو تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک ریڈیس کھینچتے ہیں اس طرح کا جو ان دونوں میں سے ایم اور کیپیٹل ایم سے بڑا ہے, اس سے بھی زیادہ ہو, ٹھیک ہے. اسے میں فرض کریں آر کا نام دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا ادھر بھی اور ادھر بھی دونوں طرف ایک ریڈیس کھینچ لیتے ہیں. اب صاف ظاہر ہے اگر فنکشن آپ کا اسمال ایم اور کیپیٹل ایم کے درمیان ہے تو اس بڑے انٹرول میں تو آ ہی رہا ہے. تو پھر آپ کیا کہتے ہیں, آپ یوں لکھتے ہیں اسے, اگر یہ فرض کرو کہ آر ہے تو پھر آپ یوں لکھیں گے کہ آپ کا جو ایف آف ایکس ہے وہ گریٹر ایکول ہے مائنس آر سے, لیس ایکول ہے پلس آر سے, یا آپ یوں لکھتے ہیں ایف آف ایکس ماڈ از لیس ایکول ٹو آر. تو اب آپ نے یہ یاد آ گیا ہوگا آپ کو, باؤنڈیڈ فنکشن کے لیے آپ لکھتے ہیں دیر ایگزسٹ اے پازیٹیو ریئل نمبر آر سچ دین ایف آف ایکس ماڈ از لیس ایکول ٹو آر, ٹھیک ہے. آگے کچھ پراپرٹی تو ریزلٹس ہیں جو کہ بڑے کامن ہیں. اگر ایک فنکشن کامن ڈومین پہ ڈیفائنڈ ہو اور ایف آف ایکس لیس ایکول ٹو جی آف ایکس ہو, تو پھر صاف ظاہر ہے سپریمم آف ایف آف ایکس از آلسو لیس ایکول ٹو دا سپریمم آف جی آف ایکس, ٹھیک ہے. اچھا البتہ آپ دونوں سیٹ کے آپ سپریمم اور انفیمم کا تو ریلیشن دیکھ سکتے ہیں, لیکن ایک سیٹ کے سپریمم کو دوسرے سیٹ کے انفیمم سے آپ اس کا ریلیشن نہیں دیکھ سکتے, ٹھیک ہے.
فار دس یو کین سی بی ایگزامپل بی، اس میں کوئی ریلیشن ڈیولپ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اچھا آگے دیکھ لیں. نیکسٹ از دا آرکیمیڈین پراپرٹی. ویری 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 فیمس پراپرٹی. آپ جانتے ہی ہیں کہ سیٹ آف نیچرل نمبر ان باؤنڈیڈ ہے. اسی کو یہ آرکیمیڈین پراپرٹی میں بھی ایک نئے طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. واٹ از آرکیمیڈین پراپرٹی؟ اس کی اسٹیٹمنٹ سمجھ لیں، اچھی طرح یاد رکھ لیں. اس کی اسٹیٹمنٹ بڑی سادہ ہے. اگر ایکس کوئی بھی ریئل نمبر ہے، فار اینی ریئل نمبر ایکس، دیر ایگزسٹ اے پازیٹیو انٹیجر این such that x is less than this n, this one. ایکویلٹی بھی ہولڈ کر سکتے ہیں. اگر ایکس خود ہی انٹیجر ہو یا پازیٹیو انٹیجر ہو، نیچرل نمبر ہو، تو پھر ایکویلٹی بھی ہولڈ کر سکتی ہے. آپ وہی لے لیں گے، ادروائز اس سے بڑا ایک نمبر مل جائے گا آپ کو. دوبارہ سنیں آرکیمیڈین پراپرٹی کیا ہے. آرکیمیڈین پراپرٹی یہ کہتی ہے کہ ہر ریئل نمبر کے کراسپونڈنگ آپ کو ایک پازیٹیو انٹیجر ایسا مل جائے گا کہ such that x is less equal to n. یوں کہہ لیں ہر ریئل نمبر سے بڑا ایک نیچرل نمبر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بڑی آبویس سی بات ہے. کہ اب دیکھیں سیٹ آف آل ریئل نمبر انکاؤنٹیبل ہے، بہت بڑا سیٹ ہے، وہ بہت بڑا سیٹ ہے، ویری ویری لارج دین سیٹ آف نیچرل نمبرز. ایون دین سیٹ آف نیچرل نمبر اس کی جان نہیں چھوڑتا، وہ ساتھ ساتھ چلے گا. ساتھ کوئی بھی ریئل نمبر لوگے اس سے آگے نیچرل نمبر، کوئی بھی ریئل نمبر لوگے اس سے آگے نیچرل نمبر پڑا ہوگا. ہر ریئل نمبر سے بڑا ایک نیچرل نمبر آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے، دس از آرکیمیڈین پراپرٹی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہر ریئل نمبر سے بڑا ایک نیچرل نمبر ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بھی ایسا ریئل نمبر نہیں ہے، there does not exist any real number which is greater than equal to every natural number. یعنی ایسا کوئی ریئل نمبر نہیں ہے جو ہر نیچرل نمبر سے بڑا ہو. اس کا مطلب سیٹ آف نیچرل نمبر کا کوئی اپر باؤنڈ نہیں ہے، از ناٹ باؤنڈیڈ ابو. یہ ایک اسٹریٹ فارورڈ کانسیکوینس آ گیا ہمارے پاس. ایس اکول ٹو 1/n. n اگر باؤنڈیڈ ابو نہیں ہے تو 1/n آپ اس کے ریسیپروکل سے لے رہے ہیں، اور آپ آرکیمیڈین پراپرٹی کا رزلٹ یوز کر کے آپ ثابت کر سکتے ہیں اس کا انفیمم زیرو ہے. ادروائز یو نو دیٹ اٹس انفیمم از زیرو، کیونکہ اس کا ایک سیکوینس ہے جو ڈیکریزنگ سیکوینس ہے. ڈیکریزنگ سیکوینس کی جو لمٹ ہوتی ہے وہی اس کا انفیمم ہوتا ہے، اور اس 1/n کی لمٹ زیرو ہے. اچھا نیکسٹ والی، اگر ٹھیک کوئی پازیٹیو ریئل نمبر ہے تو اس کے کراسپونڈنگ ایک نیچرل نمبر ایسا پایا جائے گا. اب یہ سم سارٹ آف ریسیپروکل آف دا آرکیمیڈین پراپرٹی. جیسے آرکیمیڈین پراپرٹی میں آپ نے کہا کہ ہر نیچرل نمبر سے، ہر ریئل نمبر سے آپ کو ایک نیچرل نمبر ملے گا such that x is less equal to nx. اسی کو اگر آپ ریسیپروکل لے لیں، ٹھیک ہے، تو مے بی کہ یو ارائیو ایٹ دس ریزلٹ کہ ہر پازیٹیو ریئل نمبر کے کراسپونڈنگ ایک نیچرل نمبر ایسا ہوگا کہ اس کا جو ریسیپروکل ہوگا وہ اس ریئل نمبر سے لیس ہوگا. ٹھیک ہے. اوکے، نیکسٹ پرابلم از کہ اگر y کوئی پازیٹیو ریئل نمبر ہو، اینی پازیٹیو، آپ سوچ سکتے ہیں اینی، یو کین ہیو اینی ایگزامپل آف پازیٹیو ریئل نمبر، تو پھر ایک نیچرل نمبر ایسا ضرور ہوگا کہ دو کنزیکٹیو نیچرل نمبر کے درمیان وہ پایا جائے گا. کسی ایک سائڈ سے ایکویلٹی بھی ہولڈ کر سکتی ہے. اگر آپ ریئل نمبر ہی ایسا لے لیں جو خود نیچرل نمبر ہے، تو آپ پھر اس طرح لکھ لیں گے اسے، یہ دو کنزیکٹیو نمبر 3 اور 4 کے درمیان پڑا ہے، باؤنڈری پہ بھی ہو سکتا ہے، 4 کے ایکول ہے. یعنی ہر ریئل نمبر اگر وہ نیچرل نمبر نہیں ہے تو وہ دو کنزیکٹیو نیچرل نمبرز کے درمیان پایا جاتا ہے. اس سے پیچھے بھی ایک نیچرل نمبر ہوگا، اس سے آگے بھی ہوگا. سمجھنے کے لیے یہ بات بڑی سادہ ہے. نیکسٹ ایک ریزلٹ ہے جسے ہم نے ہولڈ کیا ہوا تھا. ایک جگہ ہم نے بیان کیا کہ کوئی ایسا ریشنل نمبر نہیں ہے کہ جس کا اسکوائر 2 ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مان لیا کوئی ایسا ریشنل نمبر نہیں ہے جس کا اسکوائر 2 ہو. کیا چلے ریشنل تو نہ صحیح، کیا کوئی ریئل نمبر ایسا ہے جس کا اسکوائر 2 کے ایکول ہو؟ This is the proof that there exists a positive real number whose square is equal to 2. ٹھیک ہے، یہ صرف 2 کے لیے ہے بلکہ کسی بھی پازیٹیو ریئل نمبر کے لیے ہولڈ کرتا ہے. By slightly modifying the preceding argument, the reader can now show that if A is positive, A positive real number ہے, and there is a unique positive real number B such that B square is equal to A. یعنی نہ صرف 2 کے لیے بلکہ کسی بھی پازیٹیو ریئل نمبر کے لیے آپ کے پاس ایک پازیٹیو ریئل نمبر ایگزسٹ کرے گا
जिसका स्क्वायर ए के बराबर होगा, एंड वी कॉल बी द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए। पॉजिटिव इसलिए कहेंगे कि आप जानते हैं कि अगर आप मिसाल के तौर पे फोर का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 आर 2, पॉजिटिव 2 एंड -2, ठीक है, +2 -2 दोनों, क्योंकि दोनों का स्क्वायर 4 आता है। लेकिन अगर हम कंडीशन लगा दें कि पॉजिटिव रियल नंबर, फिर वो यूनिक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर मजीद हम मॉडिफिकेशन करें तो हम ना सिर्फ पावर 2 के लिए, यानी ना सिर्फ स्क्वायर के लिए या ना सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए, बल्कि हम इस रिजल्ट को nth रूट के लिए भी बयान कर सकते हैं। ए स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड आर्गुमेंट इन्वॉल्व द बायनोमियल थ्योरम, ठीक है, कैन बी फॉर्मुलेटेड टू एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ ए यूनिक पॉजिटिव nth रूट ऑफ ए, ठीक है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, फर्ज करें कि ए एक पॉजिटिव रियल नंबर है, एनी पॉजिटिव रियल नंबर ए, देयर एग्जिस्ट a positive real number b such that b raised to power n is equal to a for n is a natural number. Or this can be written as b is the positive nth root of a, ठीक है। जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दी, मिसाल के तौर पे दोबारा से अगर हम कंसीडर करें तो 4 का स्क्वायर रूट 2 +2 भी है, -2 भी है। पॉजिटिव की कंडीशन लगाएंगे तो ये माइनस वाला ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास यूनिक आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर आप इससे आगे चलते हैं और अगर आप स्क्वायर रूट की बजाय क्यूब रूट ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे आप फाइंड कर लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 8, तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा? और आपके पास 3 आंसर है, 2 है, 2 मेगा स्क्वायर है। अगर आप पॉजिटिव रियल की कंडीशन लगा दें तो ये कॉम्प्लेक्स वाले तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, तो ये यूनिक हो जाएगा। इसी तरह अगर आप 4th रूट पे चले जाते हैं और आप 16 का 4th रूट लेते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आपके पास आंसर 2 आएगा, -2 आएगा, 2 आयोटा आएगा, -2 आयोटा आएगा। और अगर आप पॉजिटिव रियल की कंडीशन लगा देंगे तो कॉम्प्लेक्स वाला भी ख़त्म हो जाएगा माइनस, तो ये पॉजिटिव यूनिक पॉजिटिव रियल नंबर आपके पास आ जाएगा। वंस अगेन ये एग्जांपल कोट की गई है एक रिमार्क की फॉर्म में, ये सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर क्योंकि कंप्लीट नहीं है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम इस एग्जांपल का सहारा लेते हैं कि सपोज कि अगर आपके पास एक सेट है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, उसका आप सबसेट लेने जा रहे हैं। एक r इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर सच दैट r स्क्वायर इज लेस देन 2। इसे अगर आप इंटरवल की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये आपके पास, फर्ज करें आप रियल लाइन में अगर इसको देखते हैं तो अब पॉजिटिव है, इसका मतलब r ग्रेटर देन 0, और यहाँ से आप फाइंड करेंगे तो आप स्क्वायर रूट 2 से लेस आपका बनेगा। तो ये एक किस्म का रियल लाइन पे अगर जाके देखते तो ये एक इंटरवल बनना था, और अब ये बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी है, और इसके जो एंड पॉइंट होते हैं ये इसके सुप्रीमम और इन्फीमम बनने होते हैं। अगर तो आप सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में हैं फिर तो कोई बात नहीं, इन्फीमम 0 है, सुप्रीमम स्क्वायर रूट 2 है। लेकिन अगर अब आप रैशनल नंबर्स के अंदर हैं, यू आर इन द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर के अंदर तो स्क्वायर रूट 2 नहीं होता। इसका मतलब है कि रैशनल नंबर्स के अंदर ये जो सेट टी आपने बनाया है ये बाउंडेड अबव तो है, लेकिन इसका सुप्रीमम क्यू में एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज द रीजन व्हाई Q is incomplete, ठीक है, ये इसका प्रूव है कि Q is incomplete। डेंसिटी थ्योरम और डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर इन R, यानी बावजूद इसके कि सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स के अंदर बहुत सारे गैप्स हैं, फिर भी ये रियल लाइन पे डेंस है। मिसाल के तौर पे फर्ज करो ये एक रियल लाइन है, इस रियल लाइन के ऊपर आप कोई सा भी पीस ले लें, कोई सा भी हिस्सा काट लें इसका, वो रैशनल नंबर से आप उसकी जान नहीं छुड़ा सकते। डेंस का ये मतलब है कि आप कोई भी कहीं भी चले जाएं रियल लाइन पे, देयर आर इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, इफ x एंड y आर एनी टू रियल नंबर सच दैट x इज लेस देन y, देन देयर एग्जिस्ट ए रैशनल नंबर r बिटवीन x एंड y, ठीक है। ये रिजल्ट हो गया कि हर दो रियल नंबर के दरमियान एक रैशनल नंबर लाई करेगा। और अब वो जो रैशनल नंबर है, अगर उसे मैं r1 कह दूं, वो बजाते खुद भी तो एक रियल नंबर है, तो फिर x और r1 के दरमियान भी एक रैशनल नंबर आना चाहिए, उसे r2 कहते हैं,
फिर एक्स और R2 के दरमियान भी आना चाहिए, उसे R3 कहते हैं, अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब है कि हर दो रियल नंबर के दरमियान ना सिर्फ एक बल्कि देयर आर इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर। सेम इज द केस विद इर्रेशनल नंबर। ऐसे ही जैसे रैशनल नंबर जान नहीं छोड़ रहे थे, इर्रेशनल नंबर भी जान नहीं छोड़ेंगे, x1 x2 x3, ठीक है। तो इस तरह करके आपके पास एक पूरी एक बारात पड़ी है रैशनल और इर्रेशनल की, जो हर दो रियल नंबर के दरमियान है। इर्रेशनल के बारे में कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट एन इर्रेशनल नंबर, और इसको जनरलाइज करते हुए आप कह सकते हैं देयर आर इन्फिनिटली मैनी इर्रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर, ठीक है। ये एक्सरसाइज है, इसे आप ज़रूर देखें, इसके सुप्रीमम निकालना सीखें, इन्फीमम निकालना सीखें, और कुछ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ मिलेंगी। साल के तौर पे सुप्रीमम और इन्फीमम की डेफिनेशन में अगर आप एप्सिलॉन को एप्सिलॉन एन ले लें और 1/n, तो आपको पूरा एक सीक्वेंस मिल जाएगा जो कि कन्वर्ज करेगा सुप्रीमम को, और पूरा एक सीक्वेंस मिल जाएगा जो कि कन्वर्ज करेगा इन्फीमम को। इसी तरह ये बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एमसीक्यूज़ के लिए आप याद रखेंगे। ए अगर पॉजिटिव होगा तो इन्फीमम ऑफ ए एस is A infimum of S, and supremum of AS is as usual A supremum of S. But if the constant is negative, if B is negative real number, then infimum of BS is B supremum of S. Infimum change होगा supremum में, and supremum of BS is equal to B infimum of S, ठीक है। तो इनका रोल प्ले ये चेंज हो जाएगा। और फंक्शंस की फॉर्म में सेम केस, फंक्शन की फॉर्म में आप लिख लें प्लस के लिए माइनस के लिए, एंड ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फीमम, ठीक है। इसे आप देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्शन 2.5 में इंटरवल्स के बारे में, ठीक है। आप जानते हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर जो है ये ऑर्डर्ड सेट है, कि इसमें अगर कोई से दो नंबर लिए जाएं ए और बी, या तो ए लेस है बी से, या ए बी इक्वल है, और या फिर बी लेस है ए से, ठीक है। इस ऑर्डर प्रॉपर्टीज की वजह से अब आप यहाँ पे इंटरवल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ए बी ओपन इंटरवल। व्हाट इज ए बी ओपन इंटरवल? ए बी ओपन इंटरवल इज सेट ऑफ ऑल दोज रियल नंबर्स विच लाई बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के दरमियान आने वाले रियल नंबर का सेट, इसे हम ओपन इंटरवल कहते हैं। ए बी क्लोज इंटरवल, ए बी क्लोज इंटरवल में हम बाउंड्री पॉइंट भी शामिल करते हैं, ए और बी भी, और इसके दरमियान यानी ए से लेकर बी तक। ओपन इंटरवल में क्या होता है? ए और बी के दरमियान, और क्लोज इंटरवल में क्या होता है? ए से लेकर बी तक तमाम रियल नंबर्स। इसके अलावा हमारे पास हाफ ओपन इंटरवल भी है, ए पे इसे क्लोज कर लें, बी पे ओपन कर लें। ये वो तमाम रियल नंबर जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं और बी तक जा रहे हैं पर बी को शामिल नहीं कर रहे, राइट एंड पॉइंट शामिल नहीं है, लेफ्ट एंड पॉइंट शामिल है। इसी तरह हाफ ओपन इंटरवल ए बी भी हो सकता है जो बी पे क्लोज हो। अब इसमें ए को इंक्लूड नहीं कर रहे, बी को कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पे हमारे पास 4 टाइप्स के इंटरवल हैं जो कि बाउंडेड है, 1 2 3 4। एज ए सेट देखा जाए तो ये इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इनके अंदर ए और बी के दरमियान इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, ये सारे इनफाइनाइट सेट हैं। अच्छा, बाउंडेड है अलबत्ता। और इन सारे इंटरवल में आपको मैंने बताया था कि इंटरवल का जो इन्फीमम होता है वो लेफ्ट हैंड पॉइंट ए है, इन सब के अंदर इन्फीमम ए है, और इन सब का जो सुप्रीमम है वो बी है, ठीक है। तो ये 4 किस्म के हमारे पास बाउंडेड इंटरवल होते हैं। अब कुछ इंटरवल ऐसे भी हैं वो जो हमारे पास अनबाउंडेड इंटरवल है, उनके अंदर इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी बाउंड्री पे आ जाता है। ये बाउंडेड अनबाउंडेड की जो क्लासिफिकेशन है ये लेंथ ऑफ इंटरवल के हिसाब से भी हो सकती है। किसी भी इंटरवल की जो लेंथ है, चाहे वो ओपन है चाहे क्लोज इंटरवल है, लेंथ ऑफ द इंटरवल ऑफ रियल नंबर इज इक्वल टू द राइट हैंड पॉइंट माइनस लेफ्ट हैंड पॉइंट, बी माइनस ए। ये किसी भी इंटरवल की लेंथ है। अगर इंटरवल की लेंथ फाइनाइट होगी तो उसको बाउंडेड इंटरवल कहेंगे, अदरवाइज वो अनबाउंडेड होगा। अगर इस इंटरवल ए बी में आपके पास a इज इक्वल टू बी हो जाए, यानी सेम हो जाए a कॉमा ए ओपन इंटरवल, तो ये एम्प्टी सेट बन जाएगा। और अगर क्लोज इंटरवल लें a टू a, तो ये सिंगलटन सेट बन जाएगा a, ठीक है।
اچھا اس کے علاوہ دیر آر 5 ٹائپس آف ان باؤنڈیڈ انٹرولس فار وچ دا سمبل انفینٹی پلس انفینٹی مائنس انفینٹی آر یوزڈ ان دی اینڈ پوائنٹس. ٹھیک ہے. اچھا اب ہمارے پاس 5 ٹائپس ہیں انفائنائٹ انٹرولس کی. کون کون سی؟ ایک ہے سیٹ آف آل ریئل نمبرز سچ دیٹ ایکس از گریٹر دین اے. اے سے بڑے تمام ریئل نمبرز کا سیٹ اے ٹو پلس انفینٹی. اب یہ باؤنڈیڈ بلو بائی اے ہے, اے اس کا انفیمم ہے لیکن باؤنڈیڈ ابو نہیں ہے. دوسری ٹائپ میں آ جائے گا سیٹ آف آل ریئل نمبرز لیس دین بی. یہ نیگیٹو انفینٹی ٹو بی آ جائے گا. اب یہ باؤنڈیڈ ابو ہے بائی بی, باؤنڈیڈ بلو نہیں ہے, اور اس کا جو سپریمم ہے وہ بی ہے. اسی طرح ایکس گریٹر اکول ٹو اے, یہ اے پہ کلوز ہو جائے گا اور پلس انفینٹی پہ اوپن رہے گا. ٹھیک ہے, یعنی باؤنڈیڈ بلو ہے, اس کا سپریمم بھی اس کے اندر آ گیا. ایکس از لیس اکول ٹو بی, یہ ہو جائے گا نیگیٹو انفینٹی ٹو بی, بی پہ یہ کلوز ہو جائے گا. یہ انفائنائٹ کلوز انٹرول ہے, یہ انفائنائٹ ہمارے پاس اوپن انٹرول ہے. ٹھیک ہے. اچھا انفینٹی کو تو ہم کلوز کر بھی نہیں سکتے نا, انفینٹی تو ایز این ایلیمنٹ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. اگر کلوز ہو سکتا ہے تو وہ اینڈ پوائنٹ اے سے ہو سکتا ہے اور یہ اینڈ پوائنٹ بی سے ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اوپن انٹرول ہے, انفائنائٹ اوپن انٹرول فرام نیگیٹو انفینٹی ٹو پلس انفینٹی. نیگیٹو پلس انفینٹی کے درمیان, یا نیگیٹو انفینٹی ہے یا پلس انفینٹی ہے, اس کے درمیان آنے والے ریئل نمبر, یہ پورے کی پوری ریئل لائن آ جائے گی, پورا سیٹ آف آل ریئل نمبر ہو جائے گا. تو یہ 5 قسم کے ہمارے پاس انفائنائٹ انٹرولز ہیں. نیکسٹ ٹاپک از کریکٹرائزیشن آف انٹرولز. انٹرولز کی پہچان کیسے پتہ چلے گا کہ اگر سیٹ آف آل ریئل نمبر کا ایک سب سیٹ ہے تو وہ انٹرول ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. انٹرول کے اندر ایک بڑی زبردست پراپرٹی ہوتی ہے, اسے ہم ریکال کر لیتے ہیں. وہ پراپرٹی یہ ہے کہ اگر کسی انٹرول میں کوئی سے 2 پوائنٹ لیے جائیں ایکس وائی, تو ایکس سے لے کر وائی تک بننے والی جو لائن ہوتی ہے نا, ایکس وائی لائن, وہ پوری کی پوری اس انٹرول کے اندر لائی کرتی ہے. مثال کے طور پہ آپ فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک انٹرول ہے, یہ اس طرح سے کر کے یہ انٹرول ہے آپ کے پاس. اچھا اب اس انٹرول کے کوئی سے 2 پوائنٹ, مثال کے طور پہ یہ ایکس ہے یہ وائی ہے, تو ایکس اور وائی کے درمیان جتنے بھی ریئل نمبر آتے ہیں یہ سارے کے سارے اسی کے اندر لائی کرتے ہیں. یعنی آپ انٹرول کی خوبی یہ ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی سے 2 پوائنٹ لیے جائیں, ان سے بننے والی جو لائن ہے وہ اسی انٹرول کے اندر رہے گی, جس از جسٹ لائک کنویکسٹی پراپرٹی. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ از اے تھیورم کالڈ کریکٹرائزیشن تھیورم. واٹ از کریکٹرائزیشن تھیورم؟ کریکٹرائزیشن تھیورم کسی بھی سب سیٹ کو انٹرول ہے یا نہیں یہ پہچان دیتا ہے ہمیں. اچھا اگر کوئی سب سیٹ ایس آر کا ایسا ہے کہ جس کے اندر نمبر 1 کم سے کم 2 پوائنٹ ہو, ایس ہیز ایٹ لیسٹ 2 پوائنٹس, اور اس کے اندر یہ خوبی ہو کہ ہر 2 پوائنٹ کے لیے ایکس وائی ان ایس ویئر ایکس از لیس دین وائی, ایکس وائی کلوز انٹرول یعنی ایکس وائی پوری لائن جو ہے دیٹ از کنٹینڈ ان ایس, وہ اس کو بلانگ کرے. اگر کسی سیٹ میں یہ خوبی ہو تو وہ سیٹ بذات خود ایک انٹرول ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ ایس ایک سب سیٹ ہے آر کا جس کے اندر کم سے کم 2 پوائنٹ ہیں, اور یہ خوبی ہے کہ اس کے کوئی سے 2 پوائنٹ ایکس اور وائی اگر لیں اس طرح کے کہ ایکس لیس دین وائی ہو, تو ایکس وائی کلوز انٹرول پورے کا پورا اس سیٹ میں پڑا ہو, تو پھر ہم کہتے ہیں ایسے سیٹ کو ہم کہ یہ ایک انٹرول ہے. ٹھیک ہے. اسے انفیمم سپریمم پراپرٹی کی مدد سے آپ بآسانی پروو بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک از نیسٹڈ انٹرولز. نیسٹڈ انٹرول کیا ہوتے ہیں؟ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. فرض کرو کہ یہ انٹرول ہے, اسے میں A1 کہہ دیتا ہوں اور یہ A2 A1 A2 ایک انٹرول ہے. اچھا اب آپ کیا کریں, اس کے اندر ایک اور انٹرول آ گیا, اسے A2 اور اسے B2 کہہ لیں, اسے B1 کہہ لیتے ہیں. یہ جو دوسرے پہلے انٹرول I1 تھا, دوسرا I2. اب جو I2 ہے وہ کنٹین کر رہا ہے I1 میں, پھر اس کے اندر ایک اور انٹرول I3 لے لیں. ٹھیک ہے, یہ A3 بنا دیں اور یہاں B3 بنا دیں, تو I3 کنٹین کر رہا ہے I2 میں, I4 کنٹین کرے گا I3 میں, تو یہ ایک قسم کا ایک نیسٹڈ سیکوینس بن گیا. I1 ہے, اس کے اندر I2 ہے, اس کے اندر I3 ہے, اس کے اندر I4 ہے, اینڈ اپ ٹو سو آن, چلتے چلاتے یہ ایک انفائنائٹلی مینی انٹرول اس کے اندر آ گئے. ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا ایک ایگزامپل دی ہے بڑی آسان سی, کہ آپ انٹرول کو 0 سے سٹارٹ کر لیں
पहला इंटरवल होगा ये 1/n में n को वैल्यू देते जाएं। I1 क्या होगा, I1 आ जाएगा 0 से 1 तक, ये यूनिट इंटरवल होगा 0 1। उसके बाद I2 क्या होगा, I2 होगा 0 से 1/2, ये यहाँ पे आ गया आधा हो गया, यहाँ पे 0 सेम रहा, 0 से 1/2 आ गया। अच्छा I3 क्या बनेगा, ये 0 to 1/3 हो जाएगा, आप यहाँ आ गए 1/3, फिर क्या होगा 1/4 होगा, फिर क्या होगा 1/5 होगा, करते कराते ये एक इन्फिनिटली मैनी इंटरवल्स का एक कलेक्शन आ गई, ये नेस्टेड है सारे के सारे। अब अगर आप इनका इंटरसेक्शन ले लें इन सारों का, अल्टीमेटली कौन सी चीज़ है जो सारों में कॉमन होगी, तो आप बस बखूबी देख सकते हैं कि वो एक एलिमेंट है जो कि ज़ीरो है। सबका जो इंटरसेक्शन जब लिया जाएगा तो उसमें एक कॉमन आ जाएगा ज़ीरो। और अगर यही इंटरवल इस तरह लिए जाते कि ये ओपन इंटरवल होते तो फिर क्या होना था, फिर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन दी एंड यू विल गेट नथिंग, बिकॉज ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट शामिल ज़ीरो तो नहीं है, तो लिहाजा उस सूरत में क्या होना था, आपका जो इंटरसेक्शन था वो एम्प्टी हो जाना था। तो कौन सी चीज़ है जिसने नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन दिया और यूनिक पॉइंट दिया उसके इंटरसेक्शन में, दैट इज़ द क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल्स। ठीक है, इसे हम नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी भी कहते हैं, और अब आगे चल के हम इसे एक्सप्लेन करते हैं कि कब ऐसा होगा और कब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, okay, this is nested interval property and the statement is if in, an, bn, n is a natural number is a nested sequence of closed and bounded intervals। ये closed और bounded intervals का एक nested sequence है, sequence दर sequence। इस तरह से then there exists a number, ठीक है, xi in R such that xi belongs to every in, मतलब ये कि वो एलिमेंट in के इंटरसेक्शन में पड़ा है। ठीक है, यानी उसका जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी, यानी इफ यू हैव ए नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल देन देयर इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अच्छा, इसी तरह ये सेकंड रिजल्ट है इंटरवल्स के बारे में, एंड द स्टेटमेंट इज इफ in which is an bn n in n is a nested sequence of closed and bounded intervals such that, यानी दोबारा नेस्टेड भी है, बाउंडेड भी हैं, क्लोज्ड भी हैं। ठीक है, और उनकी लेंथ इस तरह से है कि ये लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लेंथ ऑफ in अप्रोचेस टू ज़ीरो, कि उसकी लेंथ कम होते होते अल्टीमेटली उसकी लेंथ ज़ीरो हो जानी है। देन दिस नंबर xi is in every in and this number is unique। आप कह सकते हैं कि अगर वो इंटरवल क्लोज्ड और बाउंडेड हुए, नेस्टेड सीक्वेंस बनाते हुए, और उनकी जो ith इंटरवल की लेंथ है वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाए when n approaches to infinity, तो फिर उनका जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी तो है ही है, जो एलिमेंट उसमें आता है वो यूनिक भी होता है। ठीक है, देन वी गेट अ यूनिक एलिमेंट इन देयर इंटरसेक्शन। अच्छा, अब काउंटेबल का ताल्लुक सेट के साइज से है। जैसे फाइनाइट सेट हो तो हम उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं ना, इस हिसाब से आपके पास सेट की दो कैटेगरीज हैं। ठीक है, दो तरह के, आप जानते हैं कि आपके जो भी सेट्स हैं दो तरह के, एक वो सेट जो कि फाइनाइट सेट है, ठीक है, या फिर सेट क्या है वो इनफाइनाइट है। ठीक है ना, आप जानते हैं दो ही बड़ी टाइप है ना आपके पास, सेट या तो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। जितने भी फाइनाइट सेट हैं, जितने भी फाइनाइट सेट्स, वो सारे के सारे हैं काउंटेबल। ठीक है, यानी काउंटेबल सेट्स का एक हिस्सा है फाइनाइट सेट्स। ऑल दी फाइनाइट सेट्स आर काउंटेबल। लिहाजा यहाँ तो झगड़े ही कोई नहीं है, यहाँ तो बड़ा क्लियर किस्म का कॉन्सेप्ट है कि ऑल दी फाइनाइट सेट्स आर काउंटेबल। ठीक हो गया, आपको फाइनाइट का भी पता है और वो काउंटेबल हो गया, ये बात खत्म। अब आ जाए इनफाइनाइट सेट में। इनफाइनाइट सेट्स की दो टाइप्स बनाई जाती हैं। एक है डिनोमिनेबल। डिनोमिनेबल को लोग काउंटेबली इनफाइनाइट भी कहते हैं। यूं कह लें कि इनफाइनाइट सेट्स में से वो सेट्स जो काउंटेबल हैं उन्हें डिनोमिनेबल कहते हैं। ठीक होगी बात, यानी कि इनफाइनाइट सेट्स में से भी कुछ सेट ऐसे हैं
جو کہ کاؤنٹیبل ہیں، اور یوں آپ کہہ سکتے ہیں باقی جو ہیں وہ انکاؤنٹیبل ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ سمجھنا ضروری ہے کون سا انفائنائٹ سیٹ کاؤنٹیبل ہے اور کون سا انفائنائٹ سیٹ انکاؤنٹیبل ہے. اچھا، اس کے لیے ہم ایک معیار بنا لیتے ہیں، ایک ہم اسٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں، اور وہ اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ جو سیٹ آف آل نیچرل نمبرز ہے یہ کاؤنٹیبل ہے، 1 2 3 4 5، اسے مان لیا جائے یہ سیٹ کاؤنٹیبل ہے. کاؤنٹیبل ان سینس کہ جہاں تک بھی آپ کو کہا جائے آپ وہاں تک کاؤنٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے انفائنائٹ، اسے مان لیا کہ یہ کاؤنٹیبل ہے. اچھا، اب ہر وہ سیٹ جس کا سائز اس کے برابر ہوگا وہ بھی کاؤنٹیبل ہوگا، اور جس کا سائز اس سے بڑا ہوگا وہ انکاؤنٹیبل ہوگا. اب پرابلم یہاں پہنچا کہ کیسے پتا چلے گا کہ کس سیٹ کا سائز سیٹ آف نیچرل نمبر کے برابر ہے. اس کا کیا طریقہ ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ دیکھیں، آسان سا کرائٹیریا ہے سیٹ تھیوری میں ہمارے پاس، یہ دیکھنے کے لیے کہ دو سیٹ کا سائز سیم ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور جتنے ایلیمنٹ یہاں پڑے ہیں اے میں، اگر اتنے ہی ایلیمنٹ پڑے ہیں بی میں تو پھر آپ کہتے ہیں ان کا سائز سیم ہے. ٹھیک ہے، اگر نمبر آف ایلیمنٹ دونوں میں ایکول ہے. اچھا، اب اس کا طریقہ کیا؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اے اور بی ایکولنٹ ہیں، اے اور بی کا سائز سیم ہے. اگر اے اور بی کے درمیان کوئی بائیجیکشن ہے، کوئی 1-1 کراسپونڈنس ہے، کوئی بائیجیکٹیو میپنگ ہے اے اور بی کے درمیان، تو پھر آپ کہیں گے اے اور بی کا سائز سیم ہے. لہذا ایک کرائٹیریا یہ بن گیا کہ وہ تمام سیٹ جن کا سائز سیٹ آف نیچرل نمبر کے برابر ہے، یا وہ اس کے ایکولنٹ ہیں، یا ان کے ساتھ اس کی 1-1 کراسپونڈنس ہے، یا اس کے اور اس کے درمیان ایک بائیجیکٹیو فنکشن پایا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے سیٹ کاؤنٹیبلی انفائنائٹ کہلائیں گے، اور جن کا سائز اس سے بڑا ہوگا وہ انکاؤنٹیبل کہلائیں گے. اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل آپ کے سامنے آئیں گی جو بظاہر آپ بلیو نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ سیٹ آف ایون نمبرز، ایون پازیٹیو انٹیجر 2 4 6 8، ظاہر لگے گا آپ کو کہ اس کا سائز نیچرل نمبر کے سائز سے کم ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اس کا سائز سیٹ آف نیچرل نمبر کے برابر ہے. کیسے پتا چلا ہمیں؟ میں آپ کے ایک ایگزامپل سے یہ سمجھاتا ہوں. فرض کیا کہ آپ کے پاس ایک سیٹ ہے اے جس کے اندر 3 نمبر پڑے ہیں 1 2 3، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اسے آپ 2 سے ملٹیپلائی کر دو اس سیٹ کو، تو یہ 2 4 6 ہو جائے گا. لیکن کیا 2 سے ملٹیپلائی کرنے سے اس کے نمبر آف ایلیمنٹ میں کوئی فرق پڑا؟ نہیں. انفیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ f of x is equal to 2x، یہ ایک بائیجیکٹیو میپنگ ہے ان دو سیٹس کے درمیان، اس لیے ان کا سائز سیم ہے. اب آ جائیں نیچرل نمبرز پہ. اب نیچرل نمبرز ہیں 1 2 3 up to 100. اب میں اگر ان کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیتا ہوں تو یہ سیٹ بن جائے گا 2 4 6. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نمبر آف ایلیمنٹ کو نہیں چھیڑا ہم نے، تو جسٹ 2 سے ملٹیپلائی کیا، یہ 2 4 6 8 ہو گیا. اس کا مطلب جتنے نیچرل نمبر تھے ہر ایک کو 2 سے ملٹیپلائی کری، تو اس کا مطلب سائز سیم ہے. یہ ایک بائیجیکٹیو میپنگ ہے، ایک بائیجیکشن ہے. نمبر آف ایلیمنٹ سے تو کوئی فرق نہیں پڑنا اس کو اگر 2 سے ملٹیپلائی کیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ n اور e ایکولنٹ ہے، یہ بھی کاؤنٹیبل ہے. آڈ نمبرز کے لیے بھی ایک فارمولا آپ کے پاس ہے کہ آپ f of n is equal to 2n minus 1. یہ اب آپ جب 1 پٹ کریں گے 2 into 1 2 2 minus 1 1 آ جائے گا. جب آپ 2 پٹ کریں گے 2 2s are 4 minus 1 3 آ جائے گا. تو یہ کیا کیا؟ آپ نے ہر نمبر کو 2 سے ملٹیپلائی کیا، پھر اس میں سے 1 مائنس کر دیا. اس کو 2 سے ملٹیپلائی کیا 1 مائنس کیا، اس کو 2 سے ملٹیپلائی کیا 1 مائنس کیا، 2 سے ملٹیپلائی کیا. تو اس پروسیس میں بھی آپ نے دیکھیں کیا کیا، آپ نے سیٹ کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کی تعداد کو تو نہیں چھیڑا. 2 سے ملٹیپلائی کیا 1 مائنس کیا، جسٹ ایک بائیجیکشن یوز کی، ایک بائیجیکٹیو میپنگ کر دی. تو لہٰذا ای این او سب کا سائز سیم ہے. سرپرائزنگلی سیٹ آف انٹیجر کا سائز بھی سیم ہے، وہی سائز ہے جو سیٹ آف نیچرل نمبرز کا. کیسے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک میپنگ دے دیتا ہوں. f of n is equal to n by 2 if n is even. اگر n even ہے تو پھر یوں کر لیں n by 2 کر لیں. ٹھیک ہے، کیا مطلب اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ نیچرل نمبرز ہیں سارے کے سارے. آپ نے ایک میپنگ ڈیفائن کی جو اس پہ اپلائی ہوگی. جب 2 پہ اپلائی ہوگی تو 2 by 2 وہ 1 بنا دے گی اسے. 4 پہ اپلائی ہوگی
4/2 اسے 2 بنا دے گی, 6 پہ اپلائی ہوگی اسے 3 بنا دے گی. ٹھیک ہے, یہ ان کے امیجز تو یہ ہو گئے. آڈ والوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ آڈ نمبر جیسے 1 ہے, کیا کرے گا, اس میں سے پہلے وہ 1 مائنس کرے گا, پھر اسے 2 پہ ڈیوائڈ کرے گا اور اس کا سائن چینج کر دے گا. n is odd, میپنگ یوں ہے. اس سے کیا ہوگا دیکھیں ذرا, 1 آڈ ہے, 1 یہاں پٹ کرے, 1 - 1 0 0 دے دے گا. 3 آڈ ہے, 3 - 1 2 2/2, یہ مائنس بھی ہے نا ساتھ, -1 دے دے گا. 5 پہ 5 - 1 4 4/2 مائنس بھی ہے, یہ -2 دے دے گا. ایسے ہی تو اب آپ دیکھیں کہ وہی نیچرل نمبرز ہیں, ان پہ کچھ فنکشن اپلائی کر کے یہ اس کے آنسر آ رہے ہیں, اور یہ سارے کے سارے انٹیجر آ جانے, 0 بھی, نیگیٹو بھی, پازیٹیو بھی. سو دیر از اے بائیجیکٹیو میپنگ فرام n to z. اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کا سائز سیم ہے. اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اور سیٹ آف نیچرل نمبر جو ہے یہ کاؤنٹیبل ہے, ایون انٹیجر, آڈ انٹیجر, سیٹ آف انٹیجر. آگے چل کے دیکھیں تو سیٹ آف ریشنل نمبر, یہ سارے کے سارے یاد رکھنے آپ نے, یہ کاؤنٹیبل سیٹس ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھو ہر سیکوینس an اس کی ڈومین کیا ہوتی ہے, اس کی ڈومین n ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر سیکوینس میں n اور اس سیکوینس کے درمیان ایک میپنگ ڈیفائن ہوتی ہے, جو کہ آن ٹو تو صاف ظاہر ہوتی ہے. یہ n اسمال n اس لیے ہے کہ ہر an کے کورسپونڈنگ یہاں n پڑا ہے, تو یہ آن ٹو تو ہے, 1 1 نہیں ہے. لیکن اگر آپ کنڈیشن لگا دیں کہ آل ٹرمز آر ڈسٹنکٹ, 1 1 بھی ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے ہر سیکوینس کے ساتھ جو ڈسٹنکٹ ٹرمز کا ہے n کی ایک بائیجیکشن بنائی جا سکتی ہے. سو ہر انفائنائٹ سیکوینس آپ کا ڈسٹنکٹ ٹرمز والا وہ بھی کاؤنٹیبل ہے. اسی طرح اگر سیٹ کاؤنٹیبل ہے تو اس کا کارٹیزین پروڈکٹ بھی کاؤنٹیبل ہے. اگر سیٹ کاؤنٹیبل ہے تو اس کا یونین بھی کاؤنٹیبل ہے. 2 سیٹ اگر کاؤنٹیبل ہے ان کا انٹرسیکشن بھی کاؤنٹیبل. تو یہ ساری تو ایگزامپل آ گئی کاؤنٹیبل سیٹس کی. اب اگر بڑھیں ہم انکاؤنٹیبل کی طرف, نمبر 1 یہ دیکھا گیا کہ n کا اور 2 پاور n یعنی پاور سیٹ آف n کا سائز سیم نہیں ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا پاور سیٹ آف n یہ انکاؤنٹیبل ہے. یوں پتا چلا کہ آپ کے جو کاؤنٹیبل سیٹ ہوتا ہے اس کا پاور سیٹ ضروری نہیں کہ وہ کاؤنٹیبل ہو. اگر آپ کا کاؤنٹیبل سیٹ فائنائٹ ہے تو پھر تو پاور سیٹ بھی فائنائٹ ہے, وہ بھی کاؤنٹیبل ہے. اگر آپ کا سیٹ انفائنائٹ ہے تو اس کا جو پاور سیٹ ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ کاؤنٹیبل ہو. یہ بات ہوگی. اچھا, اس کے علاوہ انکاؤنٹیبل میں مزید ایگزامپل, بہت امپورٹنٹ ایگزامپل ہے. ہر انٹرول خواہ وہ کلوز ہو, باؤنڈیڈ ہو, خواہ وہ کلوز ہو, اوپن ہو, ہاف اوپن ہو, ہاف کلوز ہو, ہر انٹرول چھوٹے سے چھوٹا انٹرول بھی لو تو وہ انکاؤنٹیبل ہے. اس کے اندر نیچرل نمبر سے زیادہ ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں. اور اگر وہ انکاؤنٹیبل ہے تو آر تو اس سے بہت بڑا ہے, اس کا مطلب آر بھی انکاؤنٹیبل ہے. اور اگر آر انکاؤنٹیبل ہے تو آر تو بنا ہے کیو یونین کیو پرائم سے, اور کیو ہمارے پاس کاؤنٹیبل ہے, اس کا مطلب ہے کیو پرائم بھی انکاؤنٹیبل ہے. تو یوں آپ کے پاس کچھ ایگزامپل آ گئی انکاؤنٹیبل سیٹس کی. سو یہ ایک فضیلت بیان کی گئی سیٹ آف آل ریئل نمبر کی, اور اس کا بیان ضروری ہے اس چیپٹر میں کہ سیٹ آف آل ریئل نمبر کیا ہے, یہ انکاؤنٹیبل ہے, اٹ از ناٹ کاؤنٹیبل. ٹھیک ہے, اس کے 2-3 پروف ہیں, اسے آپ دیکھ لیں. بائنری ریپرزنٹیشن ہے ہر ریئل نمبر کو یونیک بائنری ڈیجٹس کے ساتھ, آپ یہ انیکویلٹی 2 کی مدد سے آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ایک ریزلٹ ہے. اگر ایکس کوئی بھی نمبر ہے 0 1 کے درمیان تو ایک سیکوینس پایا جائے گا زیروز اور 1 کا, اور وہ یونیک ہوگا سچ دیٹ دا انیکویلٹی ہولڈ. سوری, یہاں یونیکنیس مسٹ نہیں ہے. اسی طرح آپ اس کو ڈیسیمل ریپرزنٹیشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اور بائنری ریپرزنٹیشن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ کمپیوٹر اس میں کام کرتا ہے. اس کے بعد ہیں جی ڈیسیملز. ڈیسیملز میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈیسیملز کی ٹائپس کیا کیا ہوتی ہیں, پیریوڈک ڈیسیمل کیا ہوتے ہیں. ایک سب سے پہلے تو ہم ٹائپ بناتے ہیں انٹیجر کی, کہ انٹیجر جن کا کوئی ڈیسیمل پارٹ نہیں, وہ ریشنل ہوتے ہیں. پھر ہم بناتے ہیں ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل, جو پوائنٹ کے بعد ختم ہونے کو آ جائے وہ ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم بناتے ہیں نان ٹرمینیٹنگ ریکرنگ ڈیسیمل, کہ جسے ہم پیریوڈک ڈیسیمل بھی کہتے ہیں. جیسے 0.3333, اسے 0.3 بار لکھ لیتے ہیں. 0.427 427 427, اسے ہم 0.427 پہ بار لگا لیتے ہیں. اپ ٹو سو, یعنی نان ٹرمینیٹنگ ہے لیکن پیریوڈک ہے. یہ بھی ریشنل ہوتے ہیں. جسٹ نان ٹرمینیٹنگ ہو اور وہ پیریوڈک بھی نہ ہو, اسے کہتے ہیں ارریشنل نمبرز. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پیریوڈک کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے. اور a positive real number is rational if and only if its decimal representation is periodic.
then this is the Cantor's second proof کہ unit interval آپ کا 0 1 جو ہے وہ is not countable. Contradiction method سے decimal form use کر کے سے کیا جاتا ہے. Okay, these are exercises, انہیں آپ پڑھیں اور as usual یہاں سے اپنے لیے آپ results اکٹھے کریں. وہ results آپ کی revision اور تیاری میں بڑے important role play کریں. ٹھیک ہے. Next time we will discuss this chapter 3 sequences and series. Thank you very much.